بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد نہیں ہوتی تھی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا۔ وہ ان راتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں ایک عراقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ ام المؤمنین نے کہا، افسوس، اس سے مطلب کسی طرح کا بھی کفن ہو، تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس شخص نے کہا، ام المؤمنین، مجھے اپنے مصحف دکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا، کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، تاکہ میں بھی قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ جون سی سورت تو چاہے پہلے پڑھ لے، جون سی سورت چاہے بعد میں پڑھ لے۔ اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک سورت اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گئے، اس کے بعد حلال اور حرام کے احکام اترے۔ اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا، تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو، تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی، یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ لیکن سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیات کی تفسیر لکھوائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ قرآن پاک کی ایک ایک سورت، ایک ایک لفظ ہم سب کے لیے اتنی شان اور اتنی فضیلت ہے، ہماری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن پاک ہم سب کے لیے رحمت ہے، قبر میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے۔ قرآن پاک ہم سب کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں۔ قرآنی آیت کا عجیب کرشمہ ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ اس زمانے کا ہے جب سفر بیل، گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ پر ہوتا تھا۔ لوگ ان پر ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے تھے۔ ایک شخص نے اپنا قصہ سنایا کہ میرے پاس خچر تھا، میں لوگوں کو ملک شام کے شہر دمشق سے لے کر شہر لے جاتا اور ان سے کرایہ لیتا، اس طرح میرا گزارا ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرا خچر کرائے پر لیا، میں نے اسے خچر پر سوار کر لیا، ہم چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ چوک سا آ گیا، وہاں اس آدمی نے کہا کہ اس راستے سے چلو۔ میں نے کہا میں تو دوسرے راستے سے جایا کرتا ہوں، میں اس راستے سے واقف نہیں ہوں۔ اس آدمی نے کہا میں اس راستے کو جانتا ہوں، یہ راستہ بہت اچھا ہے اور مختصر ہے، اس راستے سے ہم بہت جلدی اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ میں نے خچر اسی راستے پر ڈال دیا۔ اس راستے پر چلتے چلتے
تھوڑی دیر بعد ہم ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی آبادی، بلکہ ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں اور ادھر ادھر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ اتنے میں سوار نے کہا، ذرا خچر روکو۔ میں نے خچر روک دیا۔ وہ نیچے اترا اور اس نے اپنے کپڑے سنبھال کر ایک چھری نکالی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اپنے آپ کو بچا کر تیز تیز بھاگا۔ وہ آدمی بھی میرے پیچھے بھاگا اور مجھے جان لیا۔ میں نے اسے قسمیں دی اور کہا، میرا سامان اور خچر سب کچھ لے لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، نہیں، یہ سب کچھ تو میرا ویسے ہی ہے مگر میں تجھے بھی قتل کروں گا۔ میں نے اسے بہت واسطے دیے، اسے قبر کے عذاب اور آخرت کے حساب سے بہت ڈرایا مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں مایوس ہوا، مرنے کے لیے تیار ہوا۔ البتہ میں نے اس سے آخری درخواست کی کہ مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جلدی جلدی پڑھ لیں۔ اب میں نے نیت باندھ کر نماز شروع کی مگر ڈرا اور دہشت کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں، اور نہ ہی میری زبان سے کوئی الفاظ نکلتا تھا، اور وہ قاتل ساتھ کھڑا کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو۔ بس اچانک میری زبان سے سورۃ نمل کی یہ آیات، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ جاری ہو گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بے بس آدمی کی بے بسی کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ میں نے یہ آیت پڑھی تو یکدم ایک گھڑ سوار آدمی ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے جنگل سے نکلا اور آ کر اس ڈاکو کے آر پار کر دیا۔ ڈاکو کو اسی وقت مر گیا۔ گھڑ سوار نے گھوڑا موڑا اور جانے لگا تو میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور پوچھنے لگا کہ خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور جو مجبوروں اور بے کسوں کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی مصیبت کو ٹالتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی آیت کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری فریاد رسی سنی اور میری مصیبت دور کر دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنا خچر اور سامان لے کر صحیح سالم واپس اپنے گھر چلا گیا۔ دیکھو کہ یہ قرآن پاک کی برکت ہے۔ اس آدمی نے ایک قرآن مجید کی آیات پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اس کی جان کو بچا لیا۔ یہ دنیا میں فائدہ ہے، اسی طرح قبر میں بھی قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی قرآن پاک کے پڑھنے کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔